خواتین و حضرات، حلقہ NA 18 جوں جوں 23 نومبر کی تاریخ نزدیک آتی جا رہی ہے، ہلا گلا جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، علاقائی سیاست تھی جو علاقے سے چلتی چلتی صوبے تک پہنچی، صوبے سے چلتی چلتی وہ ملکی سطح پہ پہنچی، اور اب یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے یہ سیاست اب جو ہے نا وہ انٹرنیشنل سطح پر بھی پہنچ چکی ہے۔ جو بھی حلقہ NA 18 سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ چاہے اس ملک میں ہیں، اس ملک سے باہر ہیں، مسافری کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی اب اس میں جو ہے وہ دلچسپی لینا شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت تک تو جو واضح صورت نظر آ رہی ہے وہ دو ہی پارٹیوں میں ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ نظر آ رہی ہے، اور باقی کینڈیڈیٹ بھی ہیں لیکن ان کی وہ سرگرمیوں سے حوالے سے نظر نہیں آ رہی جو سرگرمیاں اس وقت ان دو پارٹیوں کے حوالے سے نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ بابر نواز ہیں، لیکن بابر نواز صاحب کے ساتھ اس وقت جو ڈور ٹو ڈور کمپین میں حصہ لینے کے لیے کیپٹن صفدر صاحب نے NA 18 کے حلقے میں ڈیرے ڈال دیے ہیں، اور پیر صابر شاہ صاحب اور ان کا گروپ جو ہے وہ جس طریقے سے خود بھی ایکٹیو ہوئے ہیں، اور حامد شاہ صاحب اور قاسم شاہ صاحب کو جس طریقے سے انہوں نے ایکٹیو کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خان نواز صاحب ہیں اور باقی لوگ بھی جو ہیں وہ جس طریقے سے ڈور ٹو ڈور علاقہ کھڑی گنگر میں جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، اس طریقے سے عمر ایوب صاحب کا جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور کمپین نظر نہیں آ رہی۔ سوشل میڈیا پہ وہ بالکل ایکٹیو ہیں، لیکن عمر ایوب صاحب کو شاید مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ اس بات کا زوم بھی ہے، ناز بھی ہے، شاید فخر بھی ہے کہ انہوں نے جو ووٹ لینا ہے وہ شہری علاقے سے لینا ہے، اور یہ علاقہ جو ہے یہاں سے تو ان کو خواہ مخواہ ووٹ ملے گی ہی ملے گی، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو PTI ہے وہ جناب وہ اگر آپ ایک کھمبا بھی کھڑا کر دیتے ہیں تو اس کو بھی ووٹ عمران خان صاحب کے نام پر دیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے، تو شاید وہ اس زوم میں ہیں، اور شاید یہ بات ان کی سچ بھی ہو۔ لیکن جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈور ٹو ڈور کمپین میں جلسے سب سے زیادہ، کارنر میٹنگز، بیٹھنا اٹھنا جو ہے وہ بابر نواز خان صاحب کا نظر آ رہا ہے۔ گور نواز خان صاحب اپنی جگہ پر ووٹ مانگ رہے ہیں، اور سمیع خان جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ووٹ مانگ رہے ہیں۔ شانی خان ہے، علاقے کی ایک سرکردہ شخصیت ہے شانی خان، وہ اپنی جگہ پر بابر نواز خان کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ لیکن حیرت انگیز طریقے سے جس طریقے سے بابر نواز خان جو ان کے لیے پیر صابر شاہ صاحب گراؤنڈ میں اترے ہیں، اور جس طریقے سے وہ ان کے لیے جلسے کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے اپنے بھتیجوں کو بھی ماشاءاللہ بیچ میں انوالو کیا، تو لگ یوں رہا ہے کہ جیسے پیر صابر شاہ صاحب خود جو ہے نا وہ اس الیکشن میں کھڑے ہیں، یا کیپٹن صفدر صاحب اس الیکشن میں کھڑے ہیں۔ جتنا ٹائم کیپٹن صفدر صاحب نے اس حلقے کو دیا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ حلقہ اس وقت انٹرنیشنلی سطح پر جو ہے نا وہ ڈسکس ہو رہا ہوگا۔ اس میں اعلیٰ سطح کے جو لوگ ہیں وہ بھی انوالو ہوں گے، اور دونوں طرف سے یہ ہوگا۔ PTI کی طرف سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہوں گے کہ یہ سیٹ ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے، اور یہاں سے میاں شہباز شریف صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب کہہ رہے ہوں گے کہ یہ سیٹ ہتھوں نہیں جانی چاہیے، تو اس وجہ سے پورا زور جو ہے اس وقت لگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں ابھی یہ دیکھ رہا تھا 2 دن پہلے جو ہے جس طریقے سے خواتین و حضرات ایک جو راجگان کی فیملی اس میں شامل ہوئی ہے بابر نواز خان کے حق میں، تو یہ بھی ایک اچھا سائن تھا۔ اور اب جو دن بدن جو صورتحال ہے وہ اس قسم کی ہو رہی ہے کہ ڈر اور خوف بھی ہے کہ خدا نخواستہ یہ جو ووٹرز ہیں، یا جو ایک دوسرے کے ساتھ غم خوشی کرنے والے لوگ ہیں، ان کے تعلقات کہیں خراب نہ ہوں۔ جاتے جاتے یہ کہوں کہ عدیل صاحب جو اس علاقے کے ماشاءاللہ MPA بھی ہیں، وہ تھوڑے سے خاموش نظر آ رہے ہیں۔ وہ شاید کھل کے جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ مجھے یہی نظر آ رہی ہے، جہازوں والا گروپ، اور اس بات کے اوپر تو واضح طور پہ جو اپوزیشن ہے وہ ان کو یہی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ اس موقع پہ سامنے آ رہے ہیں تو آپ پھر اپنے شہید بھائی کا خون جو ہے نا اس پہ آپ نے کمپرومائز کر لیا ہے۔ تو عدیل صاحب کے لیے اس وقت بڑا چیلنجنگ ایک ماحول بنا ہوا ہے، عدیل اقبال صاحب کے لیے۔ تو وہ جو بھی سٹیپ اٹھائیں گے میرے خیال میں وہ بہت سوچ سمجھ کر اٹھائیں گے۔ آپ کی رائے بڑی ضروری ہے، اگر آپ میری رائے سے متفق نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں،
میں آپ کی جو رائے ہے اس کا دل سے احترام کرتا ہوں.